بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل انی صائم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو فحش گوئی سے، بے حیائی کی باتیں کرنے سے بچائے۔ اسی طرح اس پر لازم ہے کہ کسی پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑنے لگے تو یہ آگے سے جواب میں اتنا کہے، میں روزے سے ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ایک تو روزہ یہ ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور بنیادی طور پر روزے کہ اس عمل سے انسان کی روحانی تربیت کرنا مقصود ہے، کہ وہ حدود اللہ پر رکنا سیکھ لے کہ یہاں تک جانے کی اجازت ہے، اس سے آگے رک جانا ہے۔ اس چیز کی تربیت کرنا مقصود ہے کہ حلال چیزیں جب اللہ نے حرام کر دیں تو وہ وہاں بھی رک گیا۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اللہ نے منع کر دیا تو رک گیا۔ اس چیز کی تربیت کرنا مقصود ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں روزہ دار کو خاص ایک نصیحت کی ہے۔ پہلی نصیحت یہ کی ہے کہ وہ فحش گوئی نہ کرے۔ فحش گوئی کا مطلب ہوتا ہے بے حیائی کی باتیں کرنا، اپنی گفتگو کے اندر گالم گلوچ کا استعمال کرنا، کوئی بھی بیہودہ طرز تخاطب، بیہودہ انداز اختیار کرنا، ایسا بازاری انداز جس کے اندر لغویات آ جائیں، فضول باتیں آ جائیں، اس کو رفث کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک کے اپنے روزے سے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی ان کو کوئی اجر نہیں ملتا سوائے اس کے کہ بس بھوکے پیاسے رہے بس، اور آخر میں افطاری کر لی، اور ان کو روزے کا کوئی وہ حقیقی اس کا مقصد یا اس کی روح ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن روزے کے اور آداب کا خیال نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ولا یجہل، اور اسی کے اندر یہ رفث کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ہاں جو ٹی وی چینل پہ رمضان نشریات ہوتی ہیں، اس میں جس طرح سے نیلام گھر لگائے جاتے ہیں، جس طرح کی بےہودگی ہوتی ہے، فحش گوئی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ولا یجہل، کہ کسی پر ظلم بھی نہ کرے، جہالت کا اظہار نہ کرے، یعنی اس سے آپ نے منع فرمایا کہ کسی کے اوپر اپنی طرف سے ظلم نہ کرے، اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی اس پر ظلم کرے، یعنی اس کو کوئی گالی دے، ان امرؤ شاتمہ او قاتلہ، یا وہ اس سے لڑنے لگے، تو اس کا جواب صرف اتنا ہونا چاہیے انی صائم، کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی اگر کوئی اس کو گالی بھی دے رہا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اس کو جواب میں گالی دے۔ حالانکہ شریعت کے اندر اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو اتنا آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اتنا تھپڑ آپ کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ بھی اس کو ایک تھپڑ مار دیں تو بدلہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں شریعت نے اس سے بھی منع کیا کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ نے جواب میں گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ جب گالی دے گا اس کا مطلب اس نے بیہودہ بات زبان سے نکال دی، اس نے فحش گوئی کر لی جو فحش گوئی منع تھی، تو اس نے تو گالی دے کر اپنا روزہ خراب کیا، اس نے جواب دے کر بھی اپنا روزہ خراب کیا ہے۔ تو یہ کتنا بہترین جواب ہے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے
کہ روزہ ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جو انسان کو ہر غلط کام سے روک دے. جب بھی کوئی غلط کام ذہن میں آئے فوراً وہ آگے سے یہ کہے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں. ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے. بہت ساری چیزیں معاشرتی مسائل میں ایسی ہیں ہمارے ہاں جو بالکل قرآن اور حدیث سے متصادم ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے ہاں جو عام دنوں میں نہیں لڑتا وہ بھی رمضان میں لڑتا ہے. آپ عصر کے ٹائم مارکیٹ چلے جائیں، بازار چلے جائیں، تو ہر 2-3 منٹ بعد لڑائیاں ہو رہی ہوتی. کبھی ریڑھی والا لڑ رہا ہے، کبھی بس والا لڑ رہا ہے، کبھی ٹرک والا لڑ رہا ہے، کبھی ایک ڈرائیور لڑ رہا ہے. لڑائیاں، پھڈے، یہ رمضان کی ہمارے معاشرے کی خاصیت ہے. گھروں کے اندر آپ چلے جائیں تو مردوں کا، خصوصاً وہ مرد جو نسوار استعمال کرتے ہیں، سگریٹ استعمال کرتے ہیں، گٹکا، کوئی بھی نشہ کرتے ہیں، ان کو نشہ نہیں ملا ہوتا تو اس کا یعنی حدیث میں تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا کہے تو آپ جواب میں یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں. اور ہم اس لیے گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں، اس لیے لڑائیاں کرتے ہیں، اپنی آوازیں تیز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا روزہ ہے. یہ بالکل حدیث سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے کہ حدیث میں تو یہ کہا کہ اپنی آواز کو اس لیے پست رکھو، کسی کو گالی کا جواب بھی نہ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا روزہ ہے. اور ہم اس لیے گالیاں دیتے ہیں، اس لیے فحش گوئی کرتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ روب داب میں رہیں کہ اس کا روزہ ہے. گھر والے بھی سہم کے رہیں کہ یہ کھانے میں نمک کیوں زیادہ کر دیا، یہ چاٹ کیوں غلط بنا دیا، یہ کیوں کر دیا، وہ کر دیا. تو یہ ایسے مرد غصہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے عورتوں نے ایک روزہ رکھا ہے اور اس نے کہیں 2-3 ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں. تو جو روزہ آپ نے رکھا ہے وہی روزہ آپ کی بیوی نے بھی رکھا ہے، وہی آپ کے گھر والوں نے بھی رکھا ہے. تو یہ حق آپ کو کہاں سے پہنچتا ہے کہ آپ اپنا روزہ، آپ کو روزہ لگ گیا ہے تو اب ان پہ اپنی ساری جو ہے نا ان پہ غصہ نکالیں. یہ وہ چیز ہے جو ہماری تربیت سے یہ چیز نکل گئی ہے، اور ہم اپنے عمل سے جب کرتے ہیں نا تو اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیتے ہیں کہ اگر روزے سے ہو، کبھی روزہ رکھ لیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بس کسی کو بخشنا نہیں ہے. جو بھی سامنے آیا ایک الٹی بات کرے، آپ نے آگے سے 3 باتیں الٹی کرنی ہیں. یہ ہم اپنے عمل سے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. تو اگر مسلمان بننا ہے تو پورا پورا مسلمان بننا پڑے گا. یہ نہیں کہ جو اپنے مطلب کی چیزیں ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہو. تو یہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی ہمیں اس رمضان میں بہت زیادہ ضرورت ہے. جگہ جگہ پر، گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں رمضان میں. اگر کسی اور کو روزہ لگ گیا ہے، وہ اپنی زبان کے قابو نہیں رکھ رہا، تو جس کو اتنا پتہ ہے کہ حضور نے یہ بتایا ہے، یہ نصیحت کی ہے، اس کو تو کم از کم اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے. تو اور یہ رمضان کے روزے کا خصوصی درس ہے، اس کی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے کہ انسان اپنے اوپر قابو رکھنا سیکھ لے. اس لیے کہ بھوکا رہ کر اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، سامنے کھانا ہے، پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، نہیں پیتا، اپنے اوپر قابو رکھ رہا ہے. اسی طرح جب اس کے سامنے ایسے اسباب موجود ہیں کہ یہ غصہ کرے لیکن یہ اپنے اوپر قابو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں غصہ نہیں کرتا، تو جہاں وہ کھانے پینے میں اپنے اوپر قابو کر رہا ہے، اسی طرح اپنی نفسانیات اور نفسانی خواہشات کو دیکھ کر بھی اپنے اوپر قابو کرے. اس کے ذریعے یہ تربیت انسان کی ہوتی ہے جس کے بعد انسان پورا سال ٹھیک رہتا ہے. لیکن جو رمضان میں ٹھیک ہونے کے بجائے پورا اس حوالے سے الٹ ہو جائے تو پورا سال بھی پھر وہ الٹا ہی چلے گا. اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، بہت صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ برتاؤ رکھنا چاہیے تاکہ اس نرمی سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ روزے سے ہے. سختی سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ روزے سے ہے. پتہ نرمی سے چلنا چاہیے کہ یہ اتنا نرم کیوں ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ اس کا روزہ ہے. یہ نہ ہو کہ یہ اتنا سخت کیوں ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ اس کا روزہ ہے. یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف ہمارا اپنا مزاج ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.